ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو صادقوں کی جماعت میں اتر آتا ہے۔ اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند تیری بڑی محبت کی جو تم نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کر دی، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیرے پاک قدوس کے لیے اے خداوند ہمارا روح بدن جان جسم تیری شکر گزاری کرتا ہے کہ دیکھ خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز یتیم نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار روح حق بھیجوں گا، اور جب وہ تم پر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے۔ اے خداوند ہم تیرے پاک روح قدوس کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس ہیکل کے لیے، چرچ کے لیے، تمام زندگیوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اے خداوند چھوٹے بچوں کے لیے جو اے خداوند تیری آواز کو سننے آئے ہیں، تیری عبادت اور تیری پرستش کرنے آئے ہیں، دیکھ خداوند ان کے لیے بھی تیرا خادم تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ اور اے خداوند ہر ایک چیز سے، ہر ایک نام سے زیادہ عزت تو نے اپنے بیٹے اپنے کلام کو دیا ہے۔ دیکھ خداوند ہم تیرے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں، ابھی سے اپنے دلوں کو، خیالوں کو، سوچوں کو اے خداوند ہم خالی کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری سوچیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تبدیل ہو جائے، اور ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ یسوع کے نام میں سب کہیں آمین، پھر کہیں آمین۔ آئیے خدا کے پاک کلام میں سے ہم سنیں گے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 1 سے ہم خدا کی آواز کو، خدا کی کلام کو سنیں گے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن ٹوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سا ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق چیر تھا۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے چیر تھا، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکے۔ کہیں آمین، پھر کہیں آمین۔ آج ہم عید قیامت المسیح منا رہے ہیں، اور قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا، قائم کرنا یا دوبارہ اٹھنا، یا یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اسٹینڈ اٹ اگین، کہ دوبارہ کھڑے ہو جانا یا دوبارہ اٹھنا۔ اور یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 11 میں جب لازر مر گیا تو یسوع نے اسے کہا تھا مارتھا سے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آج ہم جب کوئی کسی کے گھر میں یا کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں تو قیامت آ گئی، لیکن قیامت کا مطلب ہے کہ دوبارہ اٹھنا۔ اور یسوع نے مارتھا سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور یسوع نے فقیہ اور فریسیوں سے بھی کہا تھا اور اپنے شاگردوں سے بھی
کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب ہو، مر جائے اور دفن ہو اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر ہم نے 7 تک آج خدا کے کلام کو سنا ہے۔ اور آج جب عید قیامت مسیح ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ جب ہفتہ کا پہلا دن تھا سبت کے بعد، تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے مصلوب کیا گیا، اس کے ہاتھوں پر کیل لگائے گئے، اس کے پاؤں پر کیل لگائے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا اور اسے دکھ دیا گیا، اسے مارا گیا، اور جب اسے مصلوب کر دیا گیا تو اسے قبر میں اتارا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سردار کاموں نے اس وقت کی حکومت کے پاس جا کر یہ کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ یہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو انہوں نے پہلے دار اس کی قبر پر بٹھا دیے تاکہ کوئی اس کی میت کو یا اس کی لاش کو وہاں سے چرانا نہ پائے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کا وہ کلام جس کے بارے میں اس نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ اور اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور زبور کی کتاب میں داؤد کہتا ہے کہ اس نے ہر ایک نام سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی، اور اس کے کلام کے مطابق اس کا یہی کلام تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کہ سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن ٹوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور ایک بڑا بنچال آیا اور خدا کے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے، اور انہوں نے اس پتھر کو جو اس کی قبر کے سامنے رکھا گیا تھا اسے پھٹکا دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ نگہبان جو تھے وہ کانپ اٹھے اور مردہ ہو گئے، اور فرشتہ نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ یسوع کیا ہوا تھا؟ مصلوب ہوا تھا۔ یسوع کی جگہ کسی اور شخص کو نہیں بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع ہی کو مصلوب کیا گیا۔ کلام میں لکھا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق، اپنے کلام کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے، اس کے بعد اس کی خدمت میں بھی ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے اور قبر میں اسے رکھا جاتا ہے، تیسرے روز جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو تب بھی فرشتوں کی جو خدمت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور فرشتہ ہی عورتوں سے آ کر کہتا ہے کہ تم نہ ڈرو کیونکہ مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے دیکھیں گے، اور فرشتہ نے اس سے کہا تھا کہ خداوند کو یہاں رکھا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے باب نمبر 20 آیت نمبر 3 میں کہ جب مریم مگدلینی اور دوسری مریم نے جا کر پترس کو اور دوسری شاگرد کو جو یسوع سے محبت رکھتا تھا، جو یسوع کو عزیز رکھتا تھا، وہ دوڑتے ہوئے یسوع کی قبر کے پاس گئے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ قبر پر پہنچے پترس اور دوسرا شاگرد، آیت نمبر 3 میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 20 آیت نمبر 3، پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔
دوسرا شاگرد نوجوان تھا، پترس بوڑھا تھا، اور دوسرا شاگرد پترس سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ یقین کیا، دیکھ کر یقین کیا۔ آیت نمبر 9 میں لکھا ہے کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جھکنا ضرور تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس نوشتہ کو، اس کلام کو جو اس کے حق میں کہا گیا تھا نہیں جانتے تھے کہ مسیح ضرور ہے، دکھ اٹھائے، مر جائے، دفن ہو اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین۔ اور جو دوسرا شاگرد تھا جو پہلے بھاگ کر دوڑ کر یسوع کی قبر کے پاس جاتا ہے، کلام میں لکھا بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع یہاں نہیں ہے انہوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ شاید یسوع کو کوئی لے گیا۔ انہوں نے یسوع کے کلام پر غور نہیں کیا، انہوں نے یسوع کے کلام کو قبول نہیں کیا، نہ اس کو اپنے دل میں رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام میں سے یعقوب کا لکھا گیا خط اور اس کا باب نمبر 1 میں دیکھیں گے، آیت نمبر 3 میں یعقوب کا خط اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، یعقوب کا خط باب نمبر 1 آیت نمبر 6 میں مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو ایماندار ہے وہ گھبراتا نہیں بلکہ جو شک کرنے والا ہے سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اور ایسا آدمی یہ نہ سمجھے مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ آمین۔ شاگردوں نے جب شک کیا تو وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہو گئے، وہ بہہ گئے، وہ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ اور یہاں تک لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں اس کا باب نمبر 20 آیت نمبر 24 میں ایک اور شاگرد ہے جس کا نام توما تھا۔ یہ وہی شاگرد تھا ان 12 میں سے جسے توام بھی کہتے ہیں، اور جب اسے بھی پتا چلا کہ یسوع قبر پر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ جب تک میں خداوند کو نہ دیکھوں اور اس کے ہاتھوں کے سراغوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اس کی پسلیوں پر میں اپنی انگلی نہ ڈالوں تب تک میں یقین نہیں کروں۔ اور آیت نمبر اگر یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 20 آیت نمبر 26 میں دیکھیں تو یسوع نے اس کے شک کو دور کیا۔ کیسے دور کیا؟ کلام میں لکھا ہے آیت نمبر 26 میں 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آمین۔ یسوع نے کہا کہ بے اعتقاد نہیں ہونا بلکہ اعتقاد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، یقین کرنا ہے کہ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز
मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो है जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं अपना ईमान बढ़ाऊं। शागिर्दों ने यीशु से कहा है खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। तोमा ने शक किया, यीशु ने उसके शक को तब्दील कर दिया और जब उसने यीशु को जिंदा देखा तो वो उस पर ईमान लाया। लेकिन यीशु ने इससे भी बढ़कर कहा कि मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद हम देखते हैं कि यीशु 7 शागिर्दों पर जाहिर होता है और उसके बाद यीशु पतरस के साथ कलाम करता है और कलाम में लिखा कि वो 40 दिन तक उनके साथ कलाम करता रहा। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो ईमान की किताब उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 3 में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। फिर पढ़ूंगा ईमान की किताब उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 3 में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनाचा वो 40 दिन तक इन्हें नजर